کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو کیسے پختہ بنا سکتے ہیں. قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، اچھی اچھی آوازوں میں پڑھو، اس طرح جس طرح عرب خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہم اوروں کو سن کے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اگر ہم اپنی آواز بنانا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کچھ قرآن کو مقامات میں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے محترم جو قراء حضرات ہیں، کچھ زیادہ تر تو نہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سب جو حروف ہیں ان کی پختگی کی تو آپ نے بات کی کہ کیسے پختہ کر سکتے ہیں. اب بطور نیا طالب علم اور میرے جو ہمارے باقی سامعین ان میں بھی جو نئے طلباء ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو کیسے پختہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر ایک نئے جو سیکھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آواز میری پختہ نہیں بن رہی. بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ، کیونکہ آواز کا پختہ ہونا اسی چیز کا پروف ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایکسپیرینس کو بھی اجاگر کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ قاری تلاوت میں کتنا ماہر ہے. جتنی آواز پختہ ہوگی، آواز کی پختگی ہوگی، اتنی وہ تلاوت گرفت کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اور کنٹرول کے ساتھ کرے گا. تو آواز کو پختہ کرنے کے لیے اکثر مجھ سے بھی یہ کویسچن پوچھے بھی جاتے ہیں، اور آج آپ نے بھی اس سیشن میں یہ کویسچن کیا کہ آپ ریہرسل کریں. سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک بات کی کہ پہلے اپنے مخارج پختہ کریں، یہ تجوید کے لیول پہ، اور جب آپ مقامات میں آ جائیں تجوید سیکھنے کے بعد تو پھر آپ اس کی پریکٹس کریں. اس کو یعنی ریاض بولتے ہیں نا اس کا عام ہمارے اردو لغت میں، کہ جتنی بھی مشق آپ کریں گے، جس طرح اب گانے والے ہو گئے، قوالی والے ہو گئے، یا نعت خوان حضرات ہمارے ہو گئے ماشاءاللہ، کیونکہ میرا بھی اٹھنا بیٹھنا ان میں، تو جب میں بھی ان کی ریاض کو ریاض بولتے ہیں اپنی اس زبان میں، یا ان کی جو مشق ہے، پریکٹس ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ دن میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے ایٹ لیسٹ، اور پھر صبح کی نماز کے بعد وہ آتے ہیں اپنی پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں، تو اسی پریکٹس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ پختگی کی طرف جاتی ہے، آواز کا پکا ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور جتنی آواز پختہ ہوگی، جتنی آپ کی مشق بہترین ہوگی، اتنی پھر جب آگے آپ جا کر تلاوت کریں گے، نعت پڑھیں گے، تو وہ اتنی خوبصورت اور گرفت کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکیں گے. بالکل، بارک اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. قاری صاحب، یہ آپ نے پختگی کی بات کی. اگر ہم اپنی آواز بنانا چاہیں، ابھی تو ہم اوروں کو سن کے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اگر ہم اپنی آواز بنانا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کچھ دیکھیں، اپنی آواز بنانے کے لیے بھی سب سے پہلے میں اکثر قراء حضرات کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اول ان کو جو قاری پسند ہے اس کو سنیں. کیونکہ دیکھیں، ہم ایک عجم ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا، پھر وہ ایک گاڈ گفٹڈ بات ایک اور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک عطا فرما دیں. اب دیکھیں، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، ہماری اردو میں ہیں ماشاءاللہ، اور کتنے پیارے پیارے نعت خوان موجود ہیں جن کی اپنی نیچرل آوازیں ہیں، اور پھر اپنی نیچرل انہوں نے جو ہے آوازوں کو اپنی خوبصورتی میں جیسے سروں میں انہوں نے کنورٹ کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں کیونکہ ایک بیسک سے جب ہم شروع کرتے ہیں، تو جو بھی قاری آپ کے پسندیدہ ہیں، قراء حضرات جن کو آپ لائک کرتے ہیں یا جن کی وائس آپ کو اچھی لگتی ہے، پہلے آپ ان کو سننا شروع کریں، ان کو سن کر آپ اپنی ایک آواز بنائیں، اور پھر اسی آواز کا آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ مقامات میں بڑا اہم کردار ہے. اب مقامات میں بعض مقامات ایسے ہیں جو کہ پتلی آوازوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، بعض موٹی آوازوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. تو پہلے آپ اپنی ایک آواز بنائیں اور ان قراء کو سنیں، اپنی مشق میں لائیں، اس طرح نقل کریں. پھر دیکھیں کہ جب آپ کا ایک فلو بن جائے اور آپ کو اس آواز کے اوپر مکمل کنٹرول ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس میں تھوڑی تھوڑی اپنی ایڈنگ کر کے جو ہے اس آواز کو مزید جدت کی طرف لے کے جائیں. قاری صاحب، جیسے بھی آپ نے مقامات کا ذکر کیا، تو کیا قرآن کو مقامات میں پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے محترم جو قراء حضرات ہیں، کچھ زیادہ تر تو نہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. عزیزم عبدالباسط صاحب، ماشاء اللہ، کویسچن تو آپ نے بہت ہی پیارا کیا ہے، لیکن تھوڑا سا خطرناک کویسچن بھی آپ نے کیا ہے. دیکھیں، اگر میں اوور آل تو کسی کی بات نہیں کرتا، لیکن میجورٹی آف جو قراء حضرات ہیں وہ قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے حق میں ہیں. اور کیوں نہ پڑھیں؟ اللہ جمیل و یحب الجمال، ایک بڑی پیاری سی ایک بات ہے. ورتل القرآن ترتیلا، ہمارے رب نے قرآن پاک میں، جیسے ہمارے عزیزم لقمان صاحب نے ابتدا میں ہی آپ کو بتا دیا، اور پھر میں نے بھی آپ کو ایک تمہید میں بتایا کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ جب خوبصورت ہیں، وہ یحب الجمال، اور وہ ہر چیز کو خوبصورتی میں پسند کرتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت کی خوبصورتی ہو، وہ اخلاص کی خوبصورتی ہو، وہ تقوی کی خوبصورتی ہو، حتیٰ کہ الا ان فی العلم والجسم، میں بات کو لمبا نہیں کروں گا. ہماری پرسنالٹی کیوں نہیں ہے؟ صفائی نصف ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ صفائی سے کیا مراد ہے؟
وہ چیز کہ جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو دکھتی ہے اور دوسروں کو لائک ہوتی ہے. جیسے اب میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. میں خوشبو لگاتا ہوں, میں عطر لگاتا ہوں, میں پرفیوم لگاتا ہوں اچھے سے اچھا. میں کیوں لگاتا ہوں؟ میں اپنے لیے لگاتا ہوں. مجھے بتائیں ذرا آپ. میں اپنے لیے لگاتا ہوں. اپنی تو جو اسمیل ہے وہ تو میں محسوس کر لوں گا بعد میں. میں سوسائٹی کے لیے لگاتا ہوں. میں پرفیوم لگا کے آپ کے اندر آتا ہوں, اس سوسائٹی کے اندر آتا ہوں, تو آپ کو فیلنگز ہوتی ہیں, اور وہ پرفیوم اگر اچھی ہوتی ہے تو آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے, آپ کی طبیعت کو, آپ کی روح تک کو تازہ کر دیتی ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو, یہ میں مختصر سا یہ پورا جو ہے میں نے آپ کو سمجھے ایک جواب دے دیا آپ کا, جب خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے گا, پیار کے ساتھ, دکھی انداز میں, اخلاص کے ساتھ, دلوں پر کیا وہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا, اور اسی اثر پر جو ہے اگلے کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوگا, بجائے اس کے کہ قرآن کو سادہ پڑھا جائے اور اس کی تجوید کا بھی خیال نہ کیا جائے, اس کی یعنی جو مخارج ہیں اس کا بھی خیال نہ کیا جائے, بس سادگی سے آہستہ آہستہ پڑھا جائے, تو وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا. کیونکہ اس پر میں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں من لم یتغنى بالقرآن فلیس منی, کہ جو قرآن کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو, اچھی اچھی آوازوں میں پڑھو, اس طرح جس طرح عرب خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیوں؟ وائی؟ اس لیے کہ تمہارا قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا, اچھی اچھی آوازوں میں پڑھنا, قرآن پاک کی خوبصورتی کو اور اس کے جمالیاتی پہلو کو اجاگر کرتا ہے. بالکل ایسے.